أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین، قرآن حکیم کے 8ویں پارے کی تفسیر چل رہی ہے۔ پچھلے درس میں آپ نے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 147 تک کی تفسیر سماعت کی تھی۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں آیت نمبر 148 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سیقول الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شیء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون۔ ان قریب مشرک لوگ کہیں گے لو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا، ما اشرکنا تو ہم شرک نہ کرتے، ولا آباؤنا اور نہ ہمارے باپ دادا کرتے۔ یہاں بھی جو غلط فہمی ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اللہ تعالیٰ کی رضا میں جو کنفیوژن ہے یا جو فرق نہیں کر پا رہے تھے مشرکین، اس کا ذکر ہے، اور اسی کی وجہ سے وہ یہ بات کہتے تھے کہ لو شاء اللہ ما اشرکنا، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، ولا آباؤنا اور نہ ہمارے باپ دادا کرتے، ولا حرمنا من شیء اور نہ ہم کسی چیز کو حرام کرتے۔ کذالک کذب الذین من قبلہم، اسی طریقے سے جھٹلایا تھا ان کے پہلے کے لوگوں نے، حتی ذاقوا بأسنا، یہاں تک کہ ان لوگوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھا۔ تو اگر یہ سارے کام اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہوتے، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا کہ تم شرک کرو، اس کی رضا ہوتی کہ تم شرک کرو اور تم حلال کو حرام کرو، تو یہ کام کرنے کی وجہ سے پہلے کے لوگوں کو عذاب کیوں ہوا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے۔ قل هل عندکم من علم فتخرجوه لنا، اے نبی آپ ان سے پوچھئے کہ کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے، کوئی دلیل ہے جس کو تم ہمارے سامنے پیش کرو؟ ان تتبعون الا الظن، تم تو صرف گمان کی پیروی کرتے ہو، وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ، اور صرف تم اندازے لگاتے ہو، قیاس کرتے ہو۔ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اے نبی آپ کہہ دیجئے بس اللہ ہی کے لیے ہے پوری حجت، حجت بالغہ، اللہ کی جو حجت ہے وہ پوری حجت ہے، اللہ کی حجت کے بعد پھر تمہارے یہ بہانے نہیں چلیں گے۔ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ قل هلم شهداءكم الذين يشهدون ان الله حرم هذا، اے نبی ان سے کہیے کہ بلاؤ اپنے ان گواہوں کو جو یہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو حرام کیا ہے۔ فَإِن شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، اور اگر وہ ایسی جھوٹی گواہی دے بھی دیں اے نبی تو آپ ان کے ساتھ گواہی مت دیجیے گا۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور آپ ہرگز ایسے لوگوں کی پیروی نہ کیجیے گا ان کی خواہشات کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور جو آخرت کے اوپر ایمان نہیں رکھتے، وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، اور وہ اپنے رب کے برابر دوسروں کو ٹھہراتے ہیں۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 151 سے لے کر کے 153 تک، یعنی 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے 10 احکام دیے ہیں، 10 باتوں کا حکم دیا ہے۔ علماء ان 10 باتوں کو الوصایا العشرہ کہتے ہیں، 10 وصیتیں کہتے ہیں، اور ان کے بارے میں بعض روایتیں ہیں اگرچہ وہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک وصیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں اور آپ کو دی ہے، اور یہ 10 چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہر شریعت کے اندر موجود تھیں۔ کیا ہے یہ 10 باتیں؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے تعالوا، آؤ، اتلو، میں پڑھ کے سناؤں، ما حرم ربکم علیکم، جو تمہارے رب نے تمہارے اوپر حرام کیا ہے۔ سب سے پہلی چیز اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کرو، شرک مت کرو، یہ پہلی وصیت ہے، شرک مت کرو۔ اور جب
اللہ تعالیٰ نے اپنا حق بتا دیا، تو پھر بندوں میں جو سب سے بڑا حق والدین کا حق ہے، تو دوسرا حکم دیا وبالوالدین احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، ولا تقتلوا اولادکم، اور اپنی اولاد کو قتل مت کرو، من املاق، فاقہ کشی کی وجہ سے، اپنی اولاد کو فاقہ کشی کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے، فقر کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل مت کرو۔ نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تم کو بھی روزی دیتے ہیں اور ان کو بھی روزی دیں گے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے نحن نرزقکم کہا کہ ہم تم کو بھی روزی دیتے ہیں اور تمہارے ہونے والے بچے کو بھی روزی دیں گے، اور سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے دوسرا لفظ استعمال کیا، وہاں کیا فرمایا؟ نحن نرزقہم وإیاکم، وہاں فرمایا کہ ہم تمہارے بچوں کو بھی روزی دیتے ہیں اور تم کو بھی دیتے ہیں۔ وہاں بچوں کا ذکر پہلے کیا اور لوگوں کا ذکر بعد میں کیا، کیوں؟ کیونکہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو قتل مت کرو فاقہ کشی کے ڈر سے۔ یہاں ہے کہ فاقہ کشی کے وجہ سے، غربت کی وجہ سے، اور وہاں ہے فاقہ کشی کے ڈر سے، یعنی ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا ہے اور تم ڈر رہے ہو کہ اگر پیدا ہو جائے گا تو کیا کھائے گا، اس ڈر سے تم قتل کرو، یہ بھی حرام ہے، اور غربت کی وجہ سے تم بچے کو قتل کر دو، یہ بھی حرام ہے۔ تو فرمایا نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تم کو بھی روزی دیتے ہیں اور ان کو بھی روزی دیتے ہیں۔ ولا تقربوا الفواحش، اور تم فحش کاموں کے، غلط کاموں کے، گندے کاموں کے قریب مت جاؤ، ما ظہر منہا وما بطن، جو اس میں سے ظاہر ہو اور جو چھپا ہوا ہو۔ ہر کھلی ہوئی اور چھپی ہوئی ہر قسم کی بے حیائی کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا، اور اسی لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی 4634 اور صحیح مسلم کی 2760 نمبر کی حدیث ہے، لا احد اغیر من اللہ، اللہ تعالیٰ سے زیادہ غیرت والا کوئی نہیں ہے، من اجل ذالک حرم الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تمام فحش اور گندے کاموں کو حرام قرار دیا ہے، چاہے وہ ظاہری ہوں چاہے وہ چھپے ہوئے ہوں۔ اس کے بعد فرمایا کہ ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ، اور ایسی جان کو قتل مت کرو جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہو، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ، یعنی ناحق کسی کو قتل مت کرو، جس کو قتل کرنے کا حق ہے اس کو قتل کرو۔ اب کس کو قتل کرنے کا حق ہے؟ آئیے ایک حدیث دیکھتے ہیں، صحیح بخاری کی 6878 اور صحیح مسلم کی 1676 نمبر کی حدیث ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا یحل دم امرئ مسلم یشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، جو مسلمان یہ گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ایسے مسلمان کا خون حلال نہیں ہے، الا باحدی ثلاث، مگر 3 صورتوں میں سے کوئی ایک صورت ہو۔ الثیب الزانی، شادی شدہ آدمی ہے، اس نے زنا کر لیا تو اس کو سزائے موت دی جائے گی۔ والنفس بالنفس، اور جان کے بدلے جان، کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو سزائے موت دی جائے گی، قصاص لیا جائے گا۔ والتارک لدینہ، اور اسلامی حکومت کے اندر اپنے دین کو چھوڑنے والا، الفارق للجماعہ، جماعت کو سے جدا ہو جانے والا، یعنی مرتد جو آدمی ہو جائے اس کی سزا بھی اسلامی حکومت کے اندر سزائے موت ہے۔ تو فرمایا کہ ایسی جان کو قتل مت کرو جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے مگر حق کے ساتھ۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، یہ اللہ تعالیٰ کی وصیت ہے جو اللہ نے تم کو کی ہے تاکہ تم سمجھدار ہو جاؤ، تم اپنے اندر شعور اور عقل پیدا کرو۔ ولا تقربوا مال الیتیم، اور یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ، الا باللتی ہی احسن، مگر صحیح طریقے سے، جو صحیح طریقہ ہے، جو درست طریقہ ہے، جو مناسب طریقہ ہے، اس طریقے سے یتیم کے مال کو تم استعمال کر سکتے ہو، جو اس کی مصلحت پر خرچ ہو، جو یتیم کی ضرورت پر خرچ ہو، ورنہ تم یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ۔ حتیٰ یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ جب وہ اپنی بلوغت کو پہنچ جائے، سمجھدار ہو جائے، اب اس کا مال اس کے حوالے کر دو اگر تمہیں یتیم کی کفالت تمہارے ذمہ ملی ہے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور ناپ اور تول میں پورا پورا دو، ناپو کوئی سامان تو پورا پورا ناپو، تولو تو پورا پورا تولو، بالقسط، انصاف کے ساتھ۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی نفس کو مکلف نہیں کرتے ہیں مگر اس کی طاقت کے برابر، یعنی تم نے پوری کوشش کر لی ناپ اور تول میں، پھر بھی اگر کوئی کمی رہ گئی بشر ہونے کے ناطے، انسان ہونے کے ناطے، تو اس پر ہم پکڑ نہیں کریں گے۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی نفس کو لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی نفس کو مکلف نہیں کرتے ہیں مگر اس کے طاقت کے برابر۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا،
اور جب تم کوئی بات کہو تو عدل سے کام لو، انصاف سے کام لو، نا انصافی والی بات مت کرو۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ جس کے بارے میں بات کہی جا رہی ہے وہ تمہارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، بات اگر رشتہ دار کے خلاف پڑ جائے، قریبی کے خلاف پڑ جائے، تب بھی انصاف والی بات کرو۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ کے عہد کو اور وعدے کو پورا کرو۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، یہ وصیت اللہ کی جو اس نے تم کو کی ہے شاید کہ تم نصیحت حاصل کرو۔ وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور یہی میرا راستہ ہے جو کہ سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اسی کی تم پیروی کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور راستوں کی پیروی مت کرو، یہ راستہ ہے واحد ایک راستہ ہے، اس کی پیروی کرو، اور اس کو چھوڑ کر کے بہت سارے جو راستے ہیں ان کی پیروی مت کرو۔ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، ورنہ وہ راستے تم کو اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، یہ اللہ تعالیٰ کی وصیت جو اس نے تم کو کی ہے شاید کہ تم متقی بن جاؤ۔ یہاں ظاہر ہے کہ صراط مستقیم سے مراد اللہ تعالیٰ کا وہی دین ہے جو اس نے اپنے نبی کے ذریعے ہمیں اور آپ کو دیا ہے، اور وہ دین قرآن و سنت کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ کا، قرآن کا اور رسول کا جو راستہ ہے وہ ایک راستہ ہے، ایک سے زیادہ نہیں ہے، اور امت مسلمہ کو اگر ایک ہونا ہے تو اسی پلیٹ فارم پہ، اسی صراط مستقیم پہ آنا پڑے گا۔ مسند احمد کے اندر ایک حدیث ہے 4142، اور ابن ماجہ کے اندر بھی یہ حدیث ہے 11 نمبر کی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لائن کھینچی اور کہا کہ یہ اللہ کا راستہ ہے، پھر اس کے بعد اس کے داہنی طرف کچھ لائنیں کھینچی اور اس کے بائیں طرف کچھ لائنیں کھینچی، اور فرمایا کہ هذه سبل متفرقہ، یہ وہ راستے ہیں جو الگ الگ ہیں اور اللہ کے راستے سے ہٹانے والے ہیں۔ علی کل سبیل منہا شیطان، اور ان راستوں پر شیطان بیٹھا ہوا ہے، یدعو الیہ، جو ان راستوں کی طرف بلاتا ہے۔ پھر آپ نے اسی آیت کو پڑھا، سورہ انعام کی آیت نمبر 153، کہ وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہی میرا راستہ ہے جو کہ سیدھا راستہ ہے، اس کی پیروی کرو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما علی الذی احسن وتفصیلا لکل شیء وہدی ورحمۃ لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب دی یعنی تورات دیا، تماما علی الذی احسن، اپنی نعمت کو پورا کرتے ہوئے ان لوگوں پر جو نیک ہیں، نیک لوگوں پر اپنی نعمت کو تمام کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو تورات جیسی کتاب دی، وتفصیلا لکل شیء، اور اس میں ہر چیز کی تفصیل ہم نے بیان کی، وَهُدًى وَرَحْمَةً، اور اس کو ہم نے ہدایت والا بنایا اور رحمت والا بنایا، لَعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ، تاکہ لوگ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لے آئیں، تاکہ لوگ مومن ہو جائیں، اپنے رب کے ملاقات پر ایمان لے آئیں۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور یہ کتاب یعنی قرآن ہے جس کو ہم نے اتارا ہے، مبارکن، یہ برکت والی کتاب ہے، فاتبعوہ، تو تم اس کی پیروی کرو، واتقوا، اور اللہ سے ڈرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتین من قبلنا وان كنا عن دراستهم لغافلین، یہ کتاب ہم نے اس لیے بھی نازل کی تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہم سے پہلے کی جو دو جماعتیں تھیں یہود و نصارہ کی، ان کے اوپر تو کتابیں نازل کی گئیں لیکن ہم ان کتابوں کو پڑھنے سے غافل تھے۔ او تقولوا لو انا انزل علینا الکتاب لکنا اہدی منہم، یا تم یہ کہہ سکو کہ اگر ہمارے اوپر کتاب نازل ہوئی ہوتی تو ہم ان سے زیادہ ہدایت پر ہوتے۔ فقد جاءکم بینۃ من ربکم وہدی ورحمہ، تو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک روشن کتاب اور ہدایت والی اور رحمت والی کتاب آ چکی ہے۔ فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ وصدف عنہا، تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے اور اس سے لوگوں کو روکے، اس سے اعراض کرے۔ سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا سوء العذاب بما كانوا یصدفون، ان قریب ہم ان لوگوں کو بدلہ دیں گے جو ہماری آیتوں سے لوگوں کو دور کرتے ہیں اور خود بھی دور ہوتے ہیں۔ سوء العذاب، بڑا ہی برا بدلہ دیں گے، برے عذاب میں اس سے دوچار کریں گے، بما كانوا یصدفون، ان کے روکنے کی وجہ سے، اللہ کی آیتوں سے دور ہونے کی وجہ سے۔ تو یہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 148 سے لے کر کے 157 تک ہم لوگوں نے تقریباً الحمدللہ آج 10 آیتوں کو ہم نے دیکھا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں ان 10 آیتوں میں کیا اہم باتیں ہم نے سیکھی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہم نے سمجھی کہ تقدیر سے استدلال کر کے اپنے گناہ کو صحیح قرار دینا یہ کفر ہے۔ تقدیر سے استدلال کر کے اس بات کی نفی کر دینا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کا حکم نہیں دیا، کسی چیز سے منع نہیں کیا، کوئی چیز حلال نہیں ہے، کوئی چیز حرام نہیں، اور اپنی منمانی کرنا، یہ کفر ہے۔
ایک چیز یہ بھی پتہ چلی کہ 10 وصیتیں اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کی 3 آیتوں میں 10 اہم وصیتیں، 10 اہم احکام ہمیں دیے ہیں، جو پچھلی شریعتوں میں تقریباً تمام شریعتوں میں یہ 10 باتیں موجود تھیں۔ ایک چیز یہ پتہ لگی کہ فقر کی وجہ سے یا فقر کے ڈر سے اولاد کو قتل کرنا یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے، اور یہ جاہلیت کا طریقہ ہے۔ ایک بات یہ پتہ لگی کہ فواحش کے قریب بھی جانا منع ہے، چاہے وہ کھلے ہوئے فواحش ہوں، کھلے ہوئے گندے کام ہو یا چھپے ہوئے غلط کام ہو۔ قتل ناحق بہت بڑا گناہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے جب بھی مہلکات کا ذکر کیا، ہلاک کر دینے والے گناہوں کا ذکر کیا، تو آپ نے ناحق قتل کا بھی ذکر کیا۔ ایک چیز یہ پتہ لگی کہ یتیم کے مال کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے۔ یتیم کا چونکہ کوئی ڈیفنس کرنے والا نہیں ہوتا، یتیم بے سہارا ہوتا ہے، تو اس کے مال کا معاملہ بڑا نازک ہے، اس کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے۔ اور اگر ہمارے پرورش میں، ہماری کفالت میں کوئی یتیم آ گیا ہے اور اس کا مال بھی ہمارے ذمہ آیا ہے، تو پھر ہم جو دستور کے مطابق الا باللتی ہی احسن، صحیح طریقے کے مطابق، مناسب طریقے کے مطابق اس مال کو اس یتیم کی کفالت پر اور اس کے حق میں ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ ناپ تول میں کمی کرنا حرام ہے، جہاں تک ہو سکے حتی الامکان ہمارے جتنے بس میں ہو ہم ناپ تول میں انصاف کا مظاہرہ کریں اور پورا پورا تول کر کے دیں۔ ایک چیز یہ بھی پتہ لگی کہ ہدایت جو ہے وہ صرف ایک راستے پر ہے، اور وہ راستہ اللہ اور اس کے رسول کا راستہ ہے، صراط مستقیم کا راستہ ہے، اور راستوں پر اگر آدمی جائے گا تو بھٹک جائے گا۔ اور ایک چیز یہ بھی پتہ لگی کہ قرآن جو ہے یہ برکت والی کتاب ہے، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَک، ہم نے یہ کتاب جو نازل کی ہے برکت والی کتاب ہے، کیونکہ قرآن وہ کتاب ہے کہ کوئی ایسا خیر نہیں ہے جس کا اس میں حکم نہ دیا گیا، اور کوئی ایسا شر نہیں ہے جس سے اس میں روکا نہ گیا ہو۔ تو خیر سے کی طرف بلانے والی اور شر سے روکنے والی یہ کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی، اس کو سیکھنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔